260 मुतासरीन के जो लवाहिकीन हैं उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। सजाए मौत याफ्ता रहमान भोला और जुबैर चरिया को बरी कर दिया है। इसका हकीकी मुजरिम कौन था, इसका जो है वो फैसला नहीं हो सका। ये पाकिस्तान का 9/11 था। टर्म्स तो एक्चुअल 340 है कि चारों तरफ से बंद कर दिया गया था बिल्कुल। और सेक्टर के लोग वहाँ मौजूद थे और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी कि इस पार्टी की तो प्रैक्टिस ही थी किसी से कम भत्ता लेना है, किसी से ज्यादा लेना है कि जितने लोग गिरफ्तार हैं मेरी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे उनको बाहर चाहिए। कोई भी मामला इस तरह के हो, तंजीमी कमेटी उसको बोर्ड पर से चेक कर रही हो। तो इस पूरे वाक़े को कमजोर करने वाला मेन किरदार किन्हीं नसीम फरोग के पहले दिन से मुस्तफा कमाल, पार्टी अलग खड़ी है, मुस्तफा कमाल बिल्कुल। मुस्तफा कराची जानता है कि किस तरीके से भत्ते लिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, भत्ता ना लेने पे किस तरीके से लोगों को गोली से उड़वा दी ये भी जानते हैं। ये केमिकल यहाँ पहली दफा थोड़ी इस्तेमाल हुआ है, यही केमिकल तो हड़तालों में भी तो इस्तेमाल होता था। हड़ताल के दिन अगर कोई वैगन आ जाए तो कोई आए बाइकों पे लड़के और कोई चीज फेंकी और 20 गाड़ियां कराची के अंदर इसी तरीके से जल चुकी है। तो ये वो केमिकल वारदात होती है। जो नाम लेने वाले थे वो तो जल चुके। बिल्कुल। किस कर्म की हालत से वो गुजर रहे होंगे कि इतनी इंक्वायरीज के बाद जहां उन्होंने मुश्किल बर्दाश्त की, अपने प्यारों को खोया और आज भी उनके मुजरिम की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। अब उनकी एक ही आस और एक ही उम्मीद थी कि इसके जो किरदार है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। बिल्कुल। माजी में मुस्तफा कमाल साहब हैं तो वो यही ऐसे ही सारे इल्जामात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे लगाते हैं। ये हमारा सिग्नेचर मूव ऐसा नहीं होता। बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू कर दिया। उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। उनके हालात, जो उनकी बच्चियों की शादियां, उनके मुतासरीन के दीगर बीमारी और इलाज के मामला, लवाहिक तकरीबन 34 लाख रुपए देने थे उस वक्त। जब कंपनी ने दे दिए पैसे तो आप उसके ऊपर सांप बन के क्यों बैठे? तो उस वक्त से लेके आज तक वो तमाम पैसे जो है वो हुकूमत ने अपने पास रखे हुए कि अगले दिन फैसला आना था। हम उसी रात को जज साहब का ट्रांसफर हो जाता। तो फैक्ट्री की सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर MQM के लोगों ने पूरा उसको कर्टन ऑफ किया हुआ था। उसके पीछे तो 4-5 महीने का एक तसलसल है। उस दौरान सेक्टर इंचार्ज का बदलना, उस दौरान दूसरे लोगों का आना, उस दौरान मुख्तलिफ वज़रा के फोन आने, तभी तो रऊफ सिद्दीकी इस वाली चेन में शामिल हुए। सही। एक तो रिश्तेदारी निकलती है रहमान भोला से कि शहर कराची ने इनको रिजेक्ट किया लेकिन इनको बड़े पैमाने पे सीट्स दे दी। तो उसमें इस तरह के यस्सर किस्म के लोगों के वोट आ जाए, हमारी तो बेइज्जती कर देते हैं, हमारा होना ना होना बराबर है। ये तो इन्हीं लोगों के बयान आते, मुस्तफा कमाल के ही है। बल्कि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू दी सॉल्यूशन पॉडकास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मौजूद बल्दिया फैक्ट्री केस के ऊपर बड़ा फैसला सुनाते हुए सजाए मौत याफ्ता रहमान भोला और जुबैर चरिया को बरी कर दिया है कि ये वाक़या 2012 में पेश आया था और 2012 से आज 2026 के अंदर मुख्तलिफ GITs और मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में पहुंची है। तो असल में बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, क्या सूरत हाल थी इस वक्त, उन 259 शोहदा के लवाहिकीन की क्या सूरत हाल है, इस सब को जानने के लिए हमने मदऊ किया है। और हमारे आज के मेहमान हैं नजीब अयूबी साहब, जो पब्लिक एड कराची के जो है वो हिस्सा हैं और इसके साथ साथ बल्दिया फैक्ट्री के मामलात को देख रहे हैं। तो हम उन्हीं की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपने तौर पर एक वाक़या और सानिया था ज़ाहिर है, लेकिन 14 साल बाद इसके ऊपर डिसीजन आना और अभी भी इस सूरत हाल में डिसीजन आना कि इसका हकीकी मुजरिम कौन था, इसका जो है वो फैसला नहीं हो सका। तो इस वक्त आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? ये जो फैसला है जो कल सामने आया और जितनी उजलत में इसको सुनाया गया है, और अभी पूरा फैसला भी नहीं आया, तफसीली फैसला तो बाद में आएगा। मैं समझता हूँ ये 260 मुतासरीन के जो लवाहिकीन हैं उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है और इस फैसले में एक प्रोटेक्शन फराहम की गई है और उन तमाम चीज़ों को कंडम कर दिया गया, या ये कि उसको शकूक की बुनियाद पे पीछे कर दिया गया कि आपने इसकी पहली GIT रिपोर्ट बनी और उसके बाद इसकी दूसरी GIT रिपोर्ट जब बनाई गई, रेंजर्स ने बनाई और उसको भी आपने कुल्लियतन मुस्तरद करके, फैसला तो आ चुका था, इसमें सजाए मौत डिक्लेयर हो चुकी थी और मुल्जिमान को कटहरे में लाके उनको सज़ा सुना दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन ये कि अब उस फैसले को कलअदम करार दिया गया है और इसके नतीजे में तमाम मुल्जिमान की बर्रियत वाला मामला हो गया। बिल्कुल। इसको सिर्फ एक नजरी फैसला ना समझे सामने का
اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پری ایونٹ اور پوسٹ ایونٹ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی رائے بنانی ہوگی. صحیح. جہاں تک ایونٹ کا تعلق ہے، یہ پاکستان کا 9/11 تھا. بالکل. جس طرح امریکہ کا 9/11 ہے، یہ پاکستان کا 11 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا 2012 میں. اور وہ واقعہ تو یہ تھا کہ شام میں جو ہے وہ آگ لگ گئی. جو فیکٹری میں اس دن آپ کو پتا ہے کہ سب لوگ تنخواہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ ٹھیکیداری سسٹم ہوتا ہے، تنخواہ کے لیے لوگ جمع تھے اور حاضری زیادہ تھی کہ پورے ہفتے کی اس کو تنخواہ ملی تھی. اور اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کا بھی شمار نہیں ہو سکا جو ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ وہاں آتے ہیں. جواہر اسلامی اور پبلک ایڈ کمیٹی نے، ہم نے جو اپنی تحقیق کی اس حساب سے یہ وکٹمز تو ایکچوئل 340 ہے، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جن کے نام تنخواہ کے رجسٹر میں یا پرماننٹ امپلائیز کی صورت میں موجود ہے وہ 259 بن رہے ہیں. صحیح. تو بہرحال یہ ایک بات آ گئی. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے 400 متاثرین کے لواحقین کو وہاں طلب کیا اور بیانات لیے، ان بیانات میں دونوں باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو دیکھیے وہ متاثرین جو زخمی ہوئے یا لواحقین پچھلی چیزیں جانتے ہیں، اس دن کا تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو اطلاع ملنے کے اوپر وہاں آئے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے پوسٹ ایونٹ کی بات یہ ہے کہ جب آگ لگ گئی تو صرف ایک سیاسی جماعت کے کارکن وہاں موجود تھے. یہ بات ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، اخبارات نے اور میڈیا نے اس کو کور کیا ہے کہ اس پوری فیکٹری علی انٹرپرائز کو بلدیہ ٹاؤن کی چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا. بالکل. اور سیکٹر کے لوگ وہاں موجود تھے اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ آپ 11 ستمبر کی رات کی بات جی میں پوسٹ ایونٹ کی بات کر رہا ہوں. ایونٹ کے بعد کا واقعہ. صحیح ہے. اچھا اب پری ایونٹ کی بات کر لیجئے. پری ایونٹ میں یہ جو بھتے کی پوری تفصیل ہے، جس کو رینجرز کی جی آئی ٹی نے مزید واضح کر دیا کہ اس پارٹی کی تو پریکٹس ہی تھی کسی سے کم بھتہ لینا ہے، کسی سے زیادہ لینا ہے. بقرعید کے موقع پہ اس کی قیمت بڑھا دی جاتی تھی. اور ایسا ہی واقعہ جب ایک بہت بڑا آرڈر ان کے پاس کنسائنمنٹ جرمنی کی کمپنی کا آیا تو اندر جو اچھا. دوسری بات یہ کہ اس وقت سیاسی جماعت کے کارکنان فیکٹریوں میں پرچیوں پہ رکھوایا جاتے تھے کہ اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو بھی رکھنا ہے. تو اگر تو وہ اسکل لیبر 10 ہوں گی تو 4 یا 5 جو ہے وہ پارٹی کی لیبر ہوتی تھی. صحیح ہے. تو یہ رحمان بھولا تو وہاں پر امپلائی تھا. امپلائی سے مراد ہے کہ بس اس کا نام رجسٹر پہ تھا، گھومتا پھرتا عیاشی کرتا. یہ ساری صورتحال میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اور جی آئی ٹی رپورٹ ہی بتا رہی ہے رینجرز والی کہ اس میں کس طریقے سے 5 افراد شام میں، اکاؤنٹنٹ کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. عبد المجید جو وہاں کا اکاؤنٹنٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ میرے کمرے میں بیٹھے تھے رشید بائلا صاحب کے روم میں، اور جو فیکٹری کے مالک ہیں، اور یہ 5 افراد، اور اس طریقے سے اور ان کے ہاتھ میں کوئی پیکٹ دیا گیا. وہ پیکٹ کیا تھا؟ وہ ساری دنیا کے اندر بھی بات پھیل چکی تھی کہ اس طرح کی دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں جو کیمیکل کی آگ ہوتی ہے، اور کیمیکل کی آگ کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتی. صحیح. کوئی ثبوت اس کا نہیں ہوتا، اس کی کوئی بوباس نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے. ایک سربراہ تھے مصطفیٰ کمال، بالکل، کہ وہ اسی کنڈیشن پہ تو آئے تھے پاکستان میں کہ جتنے لوگ گرفتار ہیں میری پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے جن اداروں سے بھی بات کی ہوگی کہ مجھے ان کو باہر چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ عبید کیٹو کو بھی باہر کر دیا گیا. اسی طریقے سے اب یہ جو بڑے کردار تھے ان کو بھی باہر کر دیا گیا. بالکل. تو یہ پری ایونٹ بھتے کی کہانی چل رہی تھی. ارشد بھائیلا اور اس کے بھائی جو دبئی منتقل ہو گئے، اور دبئی منتقل ہونے کی بھی ایک بڑی کہانی ہے کہ ان کو بہت دھمکیاں دی کہ آپ یہ بیان نہ کرائیں، نہ کرائیں. وہ دبئی چلے گئے. دبئی سے انہوں نے دیا لائیو بیان. جی انہوں نے بیان دیا اور بتایا کہ یہ سارے واقعات ہوئے. ہم تو نارمل کا بھتہ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ رقم تو اتنی بڑی ہو گئی. صحیح. اس میں تو پھر ایک مرحوم مفتی صاحب کا نام بھی اس کے اندر آپ کو پتہ ہے شامل آیا تھا کہ اس کو رقم کو کم کیا جا سکے کچھ. صحیح. ان کو بیچ میں ڈال کے جی مرحوم ہو گئے. اب میں نام نہیں لے رہا. تو ساری، اور وہ انوالو رہتے تھے اس قسم کے جتنے بھی اس ایریے میں وارداتیں ہوتی تھی یا ہوتے تھے، تو اس میں ان کا بھی ایک ذکر خیر آتا ہے. خیر، اب 20 کروڑ کے اوپر یہ چونکے کہ یہ کیا بات ہوئی. پہلے تو اتنا نہیں ہوتا تھا. ہم ان کے لوگ بھی ملازم رکھ رہے ہیں، ہم ان کو ویسے بھی پیسے دیتے ہیں، اور ان کے یوم تاسیس اور فلاں اور فلاں فلاں کے ہر ایونٹ کے اوپر ہم اسپانسر کرتے ہیں. اب اس پہ یہ جب معاملہ بگڑا تو وہاں پر پھر ان لوگوں کی انٹری شروع ہوتی. رحمان بھولا اور زبیر چریا. تو رحمان بھولا پہلے سیکٹر انچارج نہیں تھا. ہاں، وہ تو پہلے کوئی اور تھے. پہلے کوئی اور تھا. بالکل. اس نے تھوڑا سافٹ کارنر دکھایا کہ اتنے نہیں، اتنے لے لیں، اتنے لے. اس کو اس بنیاد کے اوپر ہٹایا گیا. یہ ساری تفصیل جے آئی ٹی آپ کھولیے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. بالکل. پھر ان کی انٹری ہوتی ہے
اور یہ وہاں ملازم بھی تھے, فلور پہ دیکھے بھی گئے, کئی لوگوں نے پہچانا بھی, بتایا بھی, اس لیے کہ وہ تو فیکٹری کا آدمی تھا. یہ سارے معاملات چلتے 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 پھر اس دن کے اوپر منتج ہوئے جس میں حماد صدیقی کا بھی نام آتا ہے کہ حماد صدیقی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے, اور براہ راست کوئی بھی معاملات اس طرح کے ہوں تنظیمی کمیٹی اس کو اوپر سے چیک کر رہی ہوتی تھی, تو ان کا ایک اسائنمنٹ تھا, ان کے اسائنمنٹ کو نیچے لایا گیا. اچھا, پھر ان کی ترتیب ایسی ہوتی تھی کہ مختلف وزراء کو مختلف فیکٹریوں کے ٹاسک دیے ہوئے ہوتے تھے. صحیح ہے, بالکل ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی حماد صدیقی کا اکیلے کا کام, اس میں تو فاروق ستار بھی ہیں, اس میں تو فلاں بھی ہیں, جتنے وزیر تھے وہ مختلف ہیلو ہائی کالز ان کی آتی تھی مختلف فیکٹریز میں کہ ہاں جی وہ دیکھیں جی فلاں جی فلاں, اور یہ سیٹنگ ہوتی تھی. تو اس طریقے سے تو رؤف صدیقی کا نام آیا. بالکل. خیر وہ ایک فیگر تھے, وہ ان کو نکال دیا. اب آپ دیکھیے پوسٹ ایونٹ میں نسیم فروغ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, بالکل نہیں ہے. نسیم فروغ کو صرف اس بنیاد کے اوپر وزیر قانون بنا کے اس پارٹی کا سینیٹر منتخب کروایا گیا کہ نسیم فروغ ان کے مطلوبہ افراد کو جن کو سزا ہو چکی ہے باہر نکالیں گے, کلین چٹ دلوائیں. جس دن نسیم فروغ نے ایز اٹارنی جنرل اس کیس کو لیا ہے اسی دن سے جی آئی ٹی, پھر اس کے بعد ایک اور تحقیقات ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو سینٹرل جیل کے اندر, پھر یہی متاثرین وہاں آتے جاتے ہیں بیانات ریکارڈ کراتے رہے. تو اس پورے واقعے کو کمزور کرنے والا مین کردار کنہیں نسیم فروغ, اور انہیں پارٹی کا سینیٹر منتخب کرا کے وزیر قانون, اور پھر پوری وہاں سے اس کا. اچھا, پھر تواتر کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ پہلے دن سے مصطفیٰ کمال پارٹی الگ کھڑی ہے, مصطفیٰ کمال بالکل. مصطفیٰ کمال کی ایک ہی رٹ ہے کہ یہ تو حادثہ ہے, یہ کوئی تقریب کاری نہیں ہے, یہ حادثہ ہے, یہ حادثہ ہے, یہ حادثہ ہے. ارے یہ حادثہ ہے, لیکن اس کی جو پری ایونٹ معاملات ہیں وہ کون دیکھے گا؟ آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں پری ایونٹ معاملات؟ پری ایونٹ میں بتے کی بات بھی پورا کراچی جانتا ہے کہ کس طریقے سے بتے لیے جاتے تھے. بالکل. اچھا, بتہ نہ لینے پہ کس طریقے سے لوگوں کو گولی سے اڑوا دی یہ بھی جانتے ہیں. تو وہ تو اتنی بڑی فیکٹری تھی اور اس میں یہ واقعات. اچھا, اب آئیے یہ کیمیکل یہاں پہلی دفعہ تھوڑی استعمال ہوا ہے, یہی کیمیکل ہڑتالوں میں بھی تو استعمال ہوتا تھا. بالکل. کراچی کے اچھے خاصے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ چلتے چلتے گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے. ہڑتال کے دن اگر کوئی ویگن آ جائے تو کوئی آئے بائکوں پہ لڑکے اور کوئی چیز پھینکی اور آگ لگ گئی, کوئی چیز پھینکی اور آگ لگ گئی, یعنی 20 گاڑیاں کراچی کے اندر اسی طریقے سے جل چکی ہیں. تو یہ وہ کیمیکل واردات ہوتی ہے. اور اسی طرح کی ایک کیمیکل واردات سفاری پارک کے سامنے ہوئی تھی جب یہ جی آئی ٹی بنی تھی اور تحقیقات ہو رہی تھی. تو عباس پلازا جو ہے جی, جو سفاری پارک کے سامنے سے گزرتا ہے, وہاں سیکٹر کے دفتر سے کچھ مواد کو منتقل کروایا جا رہا تھا کہ چھاپا نہ پڑ جائے, اور منتقل کدھر کرنا تھا؟ سفاری پارک کے اندر, چڑیا گھر کے اندر جو بنایا تھا. لیکن دوران منتقلی اس کو ہوا لگ گئی اس پڑیا کو یا اس مواد کو, تو وہ گاڑی بھی جلی اور بہت سارا علاقہ جل گیا. اور اس جگہ بھی آگ لگی عباس ٹاؤن میں, جس کی آپ کو پوری کراچی گواہ ہے کہ عباس ٹاؤن یار یہ ایسی کیسی آگ ہے جو بجھ. تو یہ سارے شاخسانے اس کیمیکل کے ہیں جو کیمیکل بلدیہ فیکٹری میں استعمال ہوا. تو یہ ساری چیزوں کو مجھے حیرانی ہے کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ نے پری ایونٹ واقعات کو اور حادثے کے بعد کے واقعات کو نظر انداز کر دیا. ان کی ساری تحقیق کا یہ ہے کہ لوگوں نے ان کا نام تو نہیں لیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو نام لینے والے تھے وہ تو جل چکے, بالکل. باقی بچا وہ کلیریکل اسٹاف جو اس وقت وہاں بیٹھا تھا, انہوں نے تو نام لیے ہیں, انہوں نے تو جی آئی ٹی میں بتایا ہے کہ یہ فرد ہم سے بتے کے لیے آتا تھا, یہ فرد ہمارے پیرول کے اوپر تھا, لیکن پارٹی کا آدمی تھا, اور ہم نے دیکھا بھی ہے فلور کے اوپر. تو اس سے زیادہ اور کیا چیز عدالت کو چاہیے ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ ایک پارٹی کو آپ نے وعدہ کیے ہوئے, اس کو چھوڑنا ہے, اس کو نکالنا ہے, لہٰذا اتنی تاخیر کی گئی, سزا دینے میں بھی تاخیر, فیصلہ آنے میں بھی تاخیر, اور فیصلے کو کلعدم کرتا کہ اس تاخیر کے نتیجے میں لوگوں کی میموری سے باتیں محو ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور اتنا بڑا سا یہ محو ہو نہیں سکتا. میں تو اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ لوگ ان کے لواحقین کے ساتھ بھی رابطے میں, 14 سال کے بعد ایک ڈیسیجن آتا ہے اور اس ڈیسیجن کے اندر بھی کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب اصل مجرم کون ہے یہ تو آج بھی نہیں پکڑا گیا. تو ان کس کرب کی حالت سے وہ گزر رہے ہوں گے کہ اتنی انکوائریز کے بعد جہاں انہوں نے مشکل برداشت کی, اپنے پیاروں کو کھویا, اور آج بھی ان کے مجرم کو نہیں جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی. تو وہ اس وقت کس کرب کی حالت میں؟
देखें, उनसे तो मैं मुस्तकिल कल से राब्ते में हूँ। कल जिस तरीके से, और ज़ाहिर है कि हैसियत एक समाजी कारकुन के, एक सियासी कारकुन के, और हम चूँकि उन मामलात को देख रहे हैं, सिवाय इस वक्त हम तसल्ली देने के और क्या कर सकते हैं। तो अब आप उनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा हुआ कि उनके क्या तासुरात हैं और किस तरीके से वो इस फैसले को ले रहे हैं। देखें, एक होता है जो उनकी जानें थी और उनके जो चहीते थे वो चले गए, वो गुजर गए। एक तो ये वाक़या है, उस पर तो उन्हें सब्र आ गया। अब उनकी एक ही आस और एक ही उम्मीद थी कि इसके जो किरदार है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाए। बिल्कुल। और उसके ऊपर जिस तरीके से और जिस उजलत के अंदर ये सारा काम किया गया है, मैं समझता हूँ ये जितना बड़ा सानेहा हुआ है, उतना बड़ा सानेहा ये भी है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत ने इस उजलत के अंदर इस सारे मामले को लपेट दिया है, और ये कहकर कि जी किसी ने ये भी नहीं कहा, और हमें आग के सबूत आपको मिल ही नहीं सकते ना। बिल्कुल। आग के सबूत तो आग जल रही हो तो मिलेंगे, वो आपके पास मीडिया की सूरत में मौजूद है, बिल्कुल। हलाकतों की सूरत में मौजूद है, उसके अंदर फैक्ट्री के मुतासरीन जो थे एम्प्लॉयज़, उनके बयानात की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा और कौन सा सबूत है जो 14 साल गुजरने के बाद अदालत देखना चाह रही है? ये तो एक बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसने कराची में अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो उसने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को तो देखा है, तो क्या वो ये बाइद नहीं रख सकते कि वो ये काम कर सकते हैं। और मैं आपको सोने पे सुहागा बताऊँ, अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, माजी में मुस्तफ़ा कमाल साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अलग होकर पेश भी बनाते हैं, तो वो यही ऐसे ही सारे इल्ज़ामात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे लगाते हैं। अच्छा, लेकिन आज वो ऐसे पारसा बन के आ रहे हैं सामने, और हम मुस्तकिल उनके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने 2023 के अंदर वसीम बदामी के शो के अंदर कहा कि हमारा सिग्नेचर मूव ऐसा नहीं होता। यानी वो ये बता रहे हैं हम अगर ऐसा करते तो फिर ऐसे नहीं करते, हम पक्का काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस रविश के बाद भी आज वो आके जो है वो मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि मैं, अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जानें लेने के बाद एक इंसान कैसे जो है वो इस तरीके से मीडिया पे आ सकता है। मैं तो परेशान होता हूँ बहरहाल देख के। लेकिन अब इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि जमात इस्लामी मुस्तकिल जो है वो इन लोगों से राब्ता भी रख रही है, और जो है इनके घरानों के हवाले से भी। तो अभी तक जमात इस्लामी ने इसकी क्या कोऑर्डिनेशन रखी है, और इन घरानों के लिए क्या जो है वो तरतीब है जमात इस्लामी की? हम वैसे जमात इस्लामी और पब्लिक एड कमेटी के हमारी टीम लुक आफ्टर कर रही है उन 259 सारों को तो नहीं, लेकिन जो हमारे राब्ते में है 150-200 उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। उनके हालात, जो उनकी बच्चियों की शादियां, उनके मुतासरीन के दीगर बीमारी और इलाज के मामला इस्लामी करती है। मेरे से मुराद जमात इस्लामी है, मौजूद हैं। उनके माहाना मामलात हों, उनके शादी ब्याह के मामलात हों, बीमारी जितना हम कर सकते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वो हम करते हैं। दूसरा एक और इसका इंतहाई अलमनाक पहलू कि चलिए ये जो फैक्ट्री थी ये बड़ी मशहूर फैक्ट्री थी, इसके जो ऑर्डर्स थे वो भी एक बड़ी वेल नोन कंपनी है, ब्रांडेड, उसके लिए ऑर्डर बनते थे, तो उन्होंने इंश्योरेंस की रकम दी। सही है। इंश्योरेंस की रकम वो सारे डॉलर्स में आई। डॉलर्स में आने के बाद वो सिंध हुकूमत और कुछ एनजीओज जो इसमें बीच में पड़ी थी उन्होंने उसको एक जगह अकाउंट रख दिया। अब उस अकाउंट के बाद उसमें सूद की जो रकम इनको मिलती है, यार इतना बड़ा अमाउंट है कि वो इसको आप यूँ समझ लीजिए तकरीबन ये इस वक्त डॉलर के हिसाब से ये कोई 70 करोड़ रुपए इंश्योरेंस की रकम है जो इन 259 विक्टिम्स के मुतासिरीन को, लवाहिकीन को दी जानी थी। सही है। फी लवाहिक तकरीबन 34 लाख रुपए देने थे उस वक्त के, और अब बढ़ गए होंगे डॉलर की वजह से। लेकिन ये पैसे उनको दिए ही नहीं जा रहे। हमने अदालत में केस किया, ये बहुत बड़ा मामला था कि भाई उनकी कुछ आशोई तो हो, उनके बच्चे चले गए, कमाने वाले चले गए, उस जब कंपनी ने दे दिए पैसे तो आप उसके ऊपर सांप बन के क्यों बैठे? तो उस वक्त से लेके आज तक वो तमाम पैसे जो हैं वो हुकूमत ने अपने पास रखे हुए। अब आप मुझे बताइए कि कोई माकूल आदमी सूद की रकम कैसे खाएगा? वो कह रहा है मेरे जो पैसे हैं वो दे दे, मैं कारोबार कर लूँ, मैं बच्चों की शादी कर लूँ। लेकिन ये सिंध हुकूमत अब तक ये बिल्कुल, मैं हादसे के बाद की बात कर रहा हूँ कि ये तो 70 करोड़ रुपए उनकी अमानत है। भाई ये तो आप देख के खत्म करें मामले को। सही बात है। इसमें भी जमात इस्लामी हेल्प कर रही है, और हमने अदालत में केस किया, और एक मरतबा तो यहाँ तक केस पहुंच गया कि अगले दिन फैसला आना था। हम ये समझ रहे थे कि ये सारी जो बातें हुई हैं इस पे सब कन्विंस हैं और फैसला हमारे हक में आएगा। उसी दिन, जिस दिन फैसला आना था, उससे उसी रात को जज साहब का ट्रांसफर हो जाता। ट्रांसफर होने के बाद वो फैसला अब तक महफूज है, आया नहीं है,
اور اس بات کو 6 سال ہو چکے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں. اور وہ 4,000 3,000 5,000 جو بھی سود کی رقم ہے وہ لوگوں کو ملتی ہے. یعنی ایک گھر سے اگر ایک بندہ چلا گیا, اب آپ بتائیے کہ جو آدمی 30,000 روپے مہینے پہ وہاں کام کر رہا ہے اس کے متاثرین لوائقین کو آپ 3,000 اور 4,000 دیں, اور جس طریقے سے دے رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس صورتحال میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کو بحیثیت مجموعی اگر زندہ رکھا ہے تو صرف سول سوسائٹی اور جماعت اسلامی نے زندہ رکھا ہے. ہر سال ہم سانحے والے دن پروگرام کرتے ہیں, ہر سال ہم لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اگر آج آپ اس کو فراموش کر دیں گے تو کل کچھ بھی ہوتا رہے گا, کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس دن بھی یہ ہوا کہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے, اور کراچی کے امیر تھے محمد حسین مینتی صاحب, بحیثیت کارکن ہم بھی وہاں موجود تھے. ہم جب ان اکابرین کو لے کے ذمہ داران کو مخصوص جگہ پہ پہنچے ہیں فیکٹری پہ, تو فیکٹری کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر ایم کیو ایم کے لوگوں نے پورا اس کو کرٹن آف کیا ہوا تھا. جب انہیں یہ پتہ چلا جماعت اسلامی والے آئے ہیں تو پتھراؤ کیا ہے اور تشدد کر کے ہمارے کارکنان کو مجبور کیا کہ وہ واپس جائیں. لیکن بہرحال وہاں منور صاحب رکے, انہوں نے بات کی, اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک اس وقت جماعت اسلامی نے جو مدد کرنی تھی وقتی طور پہ وہ تو کی, لیکن پبلک ایڈ کمیٹی کی جو سانحہ بلدیہ کمیٹی ہے وہ اس چیز کو اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ ہم سول سوسائٹی کے تعاون سے ان کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ سانحہ, اس میں اگین یہ بات کہوں گا کہ کوئی بھی اتنے بڑے بڑے فیصلے یہاں پر جو ہیں, آپ جب اس کو دیکھتے ہیں اتنے ہائی پروفائل فیصلوں, تو اس میں پری ایونٹ واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, نظر انداز کیا ہی نہیں جاتا. یہ بات بالکل ویسی ہے جیسے آپ کسی ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو اسپتال لے کے جائیں اور ڈاکٹر آپ کی سرجری کرنے بیٹھے تو گھر والوں سے اس کی ہسٹری پوچھتا ہے. صحیح, یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب 20 کروڑ روپے تاوان اور یہ ساری بیک ہسٹریز ہے نا, یہ اس دن تو نہیں مانگے گئے, اس کے پیچھے تو 4-5 مہینے کا ایک تسلسل ہے. بالکل. اس دوران سیکٹر انچارج کا بدلنا, اس دوران دوسرے لوگوں کا آنا, اس دوران مختلف وزراء کے فون آنے, تبھی تو رؤوف صدیقی اس والی چین میں شامل ہوئے. صحیح, کہ جیسے فاروق ستار ہے, جیسے فلاں ہے, جیسے مصطفیٰ کمال ہے, جیسے اور ہے, ان کے ذمہ کچھ اور بڑے پیسے والے لوگ تھے, لیکن رؤوف صدیقی کے ساتھ اس طرح کی 3-4 فیملی اس لیے تو آئے, ورنہ نہ وہ حادثے میں موجود تھے نہ وہ دوسری جگہ موجود تھے. وہ تو بڑا ایک صاف ستھرا ایک علمی سا چہرہ بن کے سامنے آتے تھے, لیکن پیچھے یہ سارے معاملات. خیر میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, لیکن اس کا فائنل اب کیا ہوا, جس ڈیل کے نتیجے میں یہ سب معاملہ ہوا, جس پہ یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب. ایک تو رشتہ داری نکلتی ہے رحمان مولا سے ان کی. اچھا جی, ان کی رشتہ داری بھی ہے. دوسری بات, ان کو اس طرح کے نام چاہیے اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. نجیب صاحب, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہر کراچی نے ان کو ریجیکٹ کیا, لیکن ان کو بڑے پیمانے پہ سیٹس دے دی گئی, اور اب اس طریقے کے واقعات, تو اب یہ کراچی کو دوبارہ کس رخ کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, آپ کو اور مجھے اور کراچی کے سنجیدہ حلقوں کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جس پارٹی نے کونسلرشپ کے اندر یا کسی بھی جگہ ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتا, نہ جیتا ہو, قومی اور صوبائی کی نشستیں دے رہے ہو, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کون ان کو لانا چاہ رہے ہیں. اچھا, لانا بھی کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں؟ لانا ایسا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اس سے کوئی بہت ہی کوئی زبردست کام لے. لانا صرف اس لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ آئینی ترامیم چاہیے, کچھ بل آنے ہیں, کچھ فلاں آنے, تو اس میں اس طرح کے یسر قسم کے لوگوں کے ووٹ آ جائیں. تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو وہ مسلم لیگ والے بھی نہیں سنتے, پیپلز پارٹی والے بھی نہیں سنتے, صحیح, ہماری تو بے عزتی کر دیتے ہیں, ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ تو انہی لوگوں کے بیانات ہیں. مصطفیٰ کمال کی ہے, بلکہ اس نے اپنی تنظیمی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات کی تھی کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہمیں تو 2 کوڑی کا بھی. تو 2 کوڑی کے اس لیے آپ کو نہیں تسلیم کرتے کہ آپ کو تو صرف رکھا ہے تو اس دن آپ اوکے کر دیں اور بل منظور ہو جائے گا. ٹھیک, صدر زرداری کو نامزد کرنے والے بھی آپ ہوتے ہیں, فلاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور یہ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ. تو اس لیے یہ اس طرح کے چھوٹے بانٹ جمع کر لیے جاتے ہیں اور اپنا وزن پورا کر لیا جاتا ہے. یہ تھے نجیب ایوبی صاحب جو سانحہ بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے بہت
بڑے جو ہے وہ واقعات کو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے, حقائق کو سامنے رکھ رہے تھے. یہ سارے وہ حقائق ہیں جو آپ تک, عوام تک اور آڈینس تک پہنچ رہے ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر ڈیسیجن تو لے چکی ہے اپنا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے کراچی اور کتنا نقصان اٹھاتا ہے, اور کراچی کے اندر رہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مستقبل میں اور کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہم حاضر ہوں گے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.